اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے احکام شریعہ خدمت انسانیہ کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور آج کی اس نشست میں بھی ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہلاک کرنے والے ان امور میں سے کہ جن میں کسی شخص کے خود کو پھنسا دینے کے بعد نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو، ایک بغیر کسی جواز کے حرمت والا خون بہانا بھی ہے۔ اسے امام بخاری اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری فضا کتنی خوشگوار ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت بھی کتنی عظیم ہے، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بیت اللہ یا کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو کس قدر باعظمت ہے اور تیری عزت کتنی عظیم ہے، لیکن مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا حرام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ فرمائیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، بعد ازاں جب وہ میرے حملے کی زد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہہ دے، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، تو کیا میں اس شخص کو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے، تو کیا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ اس درجے پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، یعنی حق پر، اور تم اس درجے پر ہوگے جس درجے پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی کفر پر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے مقام ہرخا کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور شدید لڑائی کے بعد انہیں شکست دے دی۔ میں نے ایک انصاری صحابی سے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے تیز نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔
جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کے پھل کو سنبھال لے، یا یہ فرمایا کہ اسے اپنی ہتھیلی سے پکڑ لے تاکہ کسی بھی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس اشارے کو ترک نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ امام مسلم اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ربیعہ اور دلمی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے بھی کسی مومن کے قتل میں کسی کی مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس شخص۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید یعنی تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے برباد ہونے سے بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت و تکلیف دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مومن کو ظلم سے ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اے مخاطب،
حدیث کا لب لباب تجھے قتل مسلم کے گناہ کی سنگینی بتا رہا ہے کہ اس کی قباحت کفر تک پہنچا دیتی ہے جو جہنم میں ہمیشگی کا باعث بنتا ہے، جبکہ غیر مسلم شہری کو قتل کرنا بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یقیناً اس کا قاتل بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، بزار، ابن الجارود، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، ان احادیث پاک سے ہمیں اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم انسانیت سے ہٹے جا رہے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام نہ صرف مسلمان بلکہ ایک کافر اور ایک ذمہ کے لیے بھی یہ حکم کرتا ہے کہ اسے قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو تک سونگھنا حرام فرما دیا ہے، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی موجود ہوگی۔ اس حدیث کو امام حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ تو ذرا ہم آج کل کے اپنے ماحول کی طرف نظر کریں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے کس قدر دوری ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، حتیٰ کہ ایک جانور سے بھی رحم دلی کرنے کا حکم ہے، اور آج ہم نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو بموں کے ذریعے ہلاک کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو اپنی زبان کے تیر سے جو ہے ان کے دل تار تار کر دیتے ہیں، جبکہ احادیث شریف میں ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال ہمیں اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی سخت ضرورت ہے۔ اے باری تعالیٰ، جو لوگ یہ سن رہے ہیں انہیں نیک ہدایت عطا فرمائیے اور انہیں توفیق عطا فرمائیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم احکام شریعت پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل جو ہے اپنا دن اور رات کا مشغلہ بنا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان